پاکستان تحریک انصاف نے جمعے سے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کو پورے ملک میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا اور دوسری طرف تحریک انصاف کے اندر بہت سی اختلافی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف ورسز تحریک انصاف ایک لڑائی چل رہی ہے، لیکن یہ لڑائی صرف تحریک انصاف میں نہیں ہے۔ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کوئی لڑائی چل رہی ہے۔ اب جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ایک سابق وزیر جاوید لطیف صاحب کے بارے میں ایک ایسی بات کر دی ہے جس نے کہ یہ ایک بحث شروع کر دی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تو حکومت میں آئے 2 مہینے ہوئے ہیں، تو پارٹی کے اندر کیا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے اس پروگرام میں جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کی تھی، ذرا وہ سنیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ پیسہ چلا الیکشن میں، پیسہ چلا نہیں، میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں، 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا پیسہ چلا ویسے؟ کروڑوں کا، کروڑوں۔ کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کروڑوں، 30 کروڑ، تھوڑا کہہ رہے ہیں یار، 40، نو 50، 60، 70، 90 تک کم از کم، 90 کروڑ 5 سیٹوں کا۔ تو جو جاوید لطیف صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ 90 کروڑ میں 5 سیٹیں جو ہیں وہ مینج ہو گئی ان کے شیخو پورہ کے علاقے میں۔ تو جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا اگر رانا تنویر ہار جاتے تو جاوید لطیف صاحب بہت پرسکون ہوتے۔ یہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان۔ تو اس لیے ہم نے آج تکلیف دیا جناب رانا تنویر صاحب کو، جو وفاقی وزیر ہیں برائے صنعت و پیداوار اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، 1985 سے وہ اس پارلیمنٹ کے ممبر بنتے آ رہے ہیں۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب آپ ویسے عام طور پہ اس طرح کی کنٹروورسیز میں نہیں اپنا حصہ ڈالتے، دور رہتے ہیں، لیکن آپ کی مہربانی، میرے اصرار پہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ جی جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شیخو پورہ کی 5 سیٹیں جو ہیں وہ 90 کروڑ میں بک گئیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب ان کی تردید کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق بھی شیخو پورہ سے ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیے جی، میں میر صاحب پہلے تو بڑی مہربانی ہے آپ کا، شکریہ، ہمارے بھائی ہیں، جب بھی بلائیں ہم آ جاتے ہیں۔ لیکن جو الیکشن کی بات ہے، یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے، وہ میری جو انفارمیشن ہے ساری الیکشن کے متعلق، کیونکہ جو سیٹیں جیتی ہیں مجھے بھی کچھ پتہ ہے کہ ہماری سیٹیں جو جیتی ہیں، جو ہارے ہیں، وہ فیئر الیکشن تھا۔ اچھا، بالکل 8 فروری کو فیئر الیکشن تھا، اور شیخو پورہ میں 100% فیئر الیکشن تھا۔ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی الیکشن میں ایسی بات نہیں ہوئی۔ باقی ہمارے پارٹی کے وہ ایک ساتھی ہیں ہمارے، مجھے ہمدردی ہے، جیت جاتے تو اچھا ہوتا، ہمدردی ہے ان کے ساتھ۔ نہیں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی جاوید لطیف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ رانا تنویر کیوں جیتے ہیں، تو ان کی آپ سے کیا لڑائی ہے؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ضلع کونسل کے زمانے سے ہی آپ کا ہاتھ تھا۔ نہیں، ہم بڑا ساتھ کٹھے چلتے رہے ہیں۔ ہم کچھ دیر بعد جب یہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں تو پہلے ضلع کونسل لیول پہ یا جو بھی چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ بلکہ بڑا لمبی بات ہے، میں نے کیا بات کرنی ہے اس پہ، لیکن مجھے نہیں پتا، میں نے تو کبھی ان کے متعلق کوئی ایسے نہیں بات کی، نہ نہیں، آپ نے تو کبھی بات نہیں کی، نہ کروں اور گا، آج بھی آپ نہیں کرنا چاہ رہے اور نہ کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا نا کہ جاوید لطیف کا گلہ یہ ہے کہ رانا تنویر کیوں جیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں NA 114 میرا ہے، تو وہ کہتا ہے جی وہ اس کو کھولا جائے، یہ کچھ کیا جائے، انقلاب ادھر آیا ادھر نہیں آیا۔ تو آپ کیونکہ مجھے اتنی تو وضاحت کر سکتا ہوں، 114 جو میرے مقابلے پہ تھے PTI کے لوگ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ٹھیک آ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی میرے حلقے میں کہ کوئی ری کاؤنٹنگ کی جائے یا کھولا جائے یا کوئی کسی قسم کی بات نہیں۔ یہ جن 5 سیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، ان میں مسلم لیگ نون کی کتنی ہیں اور PTI کی کتنی ہیں؟ میرا خیال ہے جو میں نے وہ بات سنا ہے وہ تو شیخ پورہ تحصیل کی بات کرتے ہیں، اپنے میرے حلقوں سے ان کا متعلق نہیں۔ گون کو میرے حلقے پہ بھی اعتراض ہے جو میں سنتا ہوں، میرے جو مخالف الیکشن لڑے ہیں ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں فیئر الیکشن، بلکہ جلیل شرک پوری صاحب ہمارے خلاف ہیں، میرے خلاف تھے۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ جہاں تک اس حلقے کا تعلق ہے، کیونکہ وہ ووٹ مانگ رہے تھے، کیونکہ میں 100% کہتا ہوں کہ شیخو پورہ میں اور میرے اس حلقے میں فیئر الیکشن ہوا ہے۔ جلیل شرک پوری صاحب نے بھی ان کے بیان کے بعد چلایا تھا، اور کیا پھر میں نام کیا لوں، انہوں نے کہا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔
تو باقی رہی بات جو میں نے انٹرویو سنا ہے وہ جو ذکر کر رہے ہیں پیسوں کا یا کچھ، ہاں 90 کروڑ تک، یعنی کہ میں نے بات شروع کی 30-40 کروڑ سے، وہ کہتے ہیں نہیں اور نہیں اتنی بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو بندے کو بالکل آگے آنا چاہیے اور اس کا بالکل نام بتانا چاہیے، انکوائری کرانی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں 9 مئی کے میں ملوث تھے وہ لوگ، ان کو پھر کامیاب وہاں سے بھی نکلوایا گیا 9 مئی کے کیسز سے، پھر ان کو کامیاب کرایا گیا اور پھر ان کو نوٹیفائی کرایا گیا. اٹ مینس کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو وہاں پہ جیتے ہیں، جو ان کے مقابلے میں جیتا یا دوسرے تحصیل میں ان کے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پیسے لے کے جتوایا گیا. یہ وہ بات کرتے ہیں. آپ سن لیں دوبارہ لگا. ہاں وہ مجھے 9 مئی کا انہوں نے کہا نا وہاں سے ان کا نام نکلوایا اور سارا کچھ کیا. میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں غلط ہیں، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں. فیئر الیکشن تھا شیخ پورہ میں. اچھا، لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جاوید لطیف صاحب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بہاف پہ یہ بات درست ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میاں صاحب بالکل نہیں. میاں صاحب وہ کرتے ہیں، عزت صاحب کی کرتے ہیں، ہمارے قائد ہیں بھائی، سارے ہم ان کے پیروکار ہیں. انہوں نے کیوں ایسی میرا نہیں خیال. اچھا، یہ تو ایک صرف اسپیسیفک معاملہ ہے شیخو پورے کا، لیکن ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اب کچھ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ نواز شریف صاحب کو تو پاکستان آنے سے پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں. ہمارا تو یہی پارٹی کا خیال تھا وہ وزیر اعظم بنے، اور اس سال میں بھی جو رزلٹ آئے ہیں اس میں بھی بنے. لیکن انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنیں گے. اب میں آپ کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں کوئی بال کی کھال اتارنا چاہتا ہوں، لیکن عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ اب مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. میاں صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے ان کے ساتھ جو میری 1 to 1 نشستیں ہوتی رہیں کہ میاں صاحب اس دفعہ وزیر اعظم بننے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور جس محفل میں ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی اس میں کوئی نہیں تھا سوائے میرے اور میاں صاحب. اور میاں صاحب نے مجھے ایک عہد نامہ لے کے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بات آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی ہے. میاں صاحب بالکل ذہنی طور پر چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے لیے آمادہ نہیں تھے. ان کے ذہن میں شہباز صاحب کا تصور پوری طرح موجود تھا. اور تو اب یہ بات تو بقول عرفان صدیقی صاحب کے خود نواز شریف صاحب نے ان کو پاکستان آنے سے پہلے بتا دی تھی، لیکن الیکشن میں آپ کا نعرہ تھا پاکستان کو نواز دو، اور سارے کہتے تھے جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جی پاکستان کے دوبارہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. تو اب اگر عرفان صدیقی صاحب کی بات ہم درست تسلیم کر لیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اپنے ووٹر کو دھوکہ دے رہی تھی؟ نہیں، دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں، لیکن ہماری خواہش تھی، پارٹی خواہش تھی، اور بالکل میری بھی خواہش تھی، سب کی خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنے. وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے جو ہمیں الیکشن کے بعد انہوں نے بتایا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنیں گے. مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ ہماری خواہش تھی، پارٹی بھی چاہتی تھی، بلکہ شہباز شریف صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ بنے. ہاں، لیکن انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا اس کو ہم مانتے ہیں.